السلام علیکم، میں ہوں رضی طاہر۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا دھرنا جاری ہے، ان سے ہماری بات ہوئی ہے، لیکن وہ بات آپ کو سنوانے سے پہلے ایک خاتون ہیں، ایک ماں ہیں، ایک بلوچ ماں، ان کی گفتگو آپ کو سناتے ہیں۔ ان کا بیٹا لاپتہ ہے اور بلوچی زبان میں بات کر رہی ہیں، لیکن آپ نے ان کی کیفیت سننی ہے اور اندازہ لگانا ہے کہ وہ کس کرب سے گزر رہی ہیں۔ یہ ایک بلوچ خاتون تھی، ان کے بین آپ نے سنے۔ ان کا بین یہ ہے کہ ان کا بچہ لاپتہ ہے۔ ایک ماں جس کا بچہ اس طرح لاپتہ ہو، اور ان کی جو حالت ہوئی ہے کہ یہ اپنی حالت میں غیر ہو گئی ہیں، گر گئی ہیں، غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، اس ماں کو جواب کون دے گا؟ ہماری ریاست جواب دے گی؟ ہماری ریاست جواب دے گی کہ ان کا بچہ کہاں پہ ہے؟ ہم تو 100 بار کہتے ہیں، ہم جب بات اٹھاتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی مجرم نہیں ہوگا، کوئی دہشت گرد نہیں ہوگا۔ ہوتے ہیں دہشت گرد، ہوتے ہیں مجرم بھی، ہوتے ہیں معصوم بھی ہوتے ہیں، لیکن ٹرائل ہے، ایک فیئر ٹرائل کا طریقہ ہے، ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اس قانون کے تحت اس کو لائے نا سامنے، وگرنہ ہمارے اشرافیہ کا گریبان ہوگا اور اس ماں کا ہاتھ ہوگا۔ آج نہیں تو کل قیامت کے روز اس ماں نے ان کو پکڑنا ہے کہ جو اپنے آپ کو ریاست سے طاقتور سمجھتے ہیں، آئین سے طاقتور سمجھتے ہیں، کہ جبری گمشدگی کی کوئی بھی دلیل، کوئی بھی لاجک وہ بے معنی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو یہ دلیل دیتا ہے وہ ظلم کی پیروی کرتا ہے۔ کسی ماں کا لخت جگر اس طرح گم نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کو سناتے ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے تازہ ترین ہم نے جب بات کی تو انہوں نے کیا کہا۔ یہ سوال تو آپ جا کر ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں، اگر ہم اسلام آباد آئے ہیں اور اسلام آباد کے لوگوں کو کیونکہ میڈیا بلیک آؤٹ ہے، ان کو بلوچستان کے بارے میں نہیں، ان کو پورے ملک کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے، گلگت میں کیا ہو رہا ہے، KPK میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں کیا ہو رہا ہے، یا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو اصل بات ہے، اصل بیان یہاں ہے لوگوں کا، اصل عوامی مسائل ہے، وہ کبھی نہیں آتے۔ لیکن جو بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ بلوچستان میں ہزاروں خاندانیں ہیں جن کے پیارے گم شدہ ہے، اور اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ ان کی نااہلی ہے۔ آپ جا کے ان سے پوچھیں۔ یہ سوال ہمارا بھی انہی سے ہے، ہم بیسکلی ہماری جو تحریک ہے یہ انہی سے ہے کہ اگر ہم کسی اور کے ساتھ آ کر بیٹھ کر بات کریں تو وہ بات بنتی ہے، لیکن آپ تو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اتنے بڑے انسانی المیہ کو، انسانی مسئلے کو کیسے آنکھ بند کر کے اس پر خاموشی اختیار کر سکتے ہیں؟ کہ آپ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے نا 250 کے قریب ایسے طلباء تھے جو گرفتار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تحریک سے منسلک جتنے لوگ تھے، عام لوگ تھے جنہوں نے تحریک کا ساتھ دیا، انہوں نے ان کے خلاف FIRs درج کیے، تو ہم نے 3 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ ہمیں تشویش ہے کہ ڈاکٹر ظہیر جو PhD کے اسکالر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں، ان کا ہمیں ویئر اباؤٹس نہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں، ان کو کہاں رکھا گیا ہے۔ ان کے شواہد موجود ہے کہ ان کو پولیس وین میں ڈالا جا رہا ہے، اور وہ پولیس سے مسلسل یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا مارچ کے شرکاء کو پریس کلب آنے دیں۔ تو جو اسلام آباد پولیس نے کل ایک پیغام دیا تھا کہ میں نے سب لوگوں کو رہا کیا ہے، ہم اس کو غلط ثابت کرتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں۔ ہمارے پاس لسٹیں موجود ہے، اور ڈاکٹر ظہیر سمیت ایسے 100 کے قریب طلباء ہیں جن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں، اور ہم اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سنجیدہ قسم کے مذاکرات کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے۔ ہمارے پاس لسٹیں موجود ہے، اور ہم ہر اس شخص کو، ہر اس اختیار دار ادارے کے پاس اپنے لسٹیں لانے کے لیے تیار ہے، اور اس غیر انسانی عمل کے خلاف، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے خلاف، ڈیتھ اسکواڈ کے خلاف جو ہماری تحریک ہے، ہم ان سے ہی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے مطالبات کو پورا کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آن میڈیا جو ہے نا یہ بات اعتراف کیا گیا تھا کہ جو تشدد کیا گیا وہ غلط تھا، جو اسلام آباد پولیس کا جو رویہ تھا وہ غلط تھا۔ اگر رویہ غلط تھا تو FIRs کس لیے؟ آپ نے FIR کس لیے کیا؟ جب آپ نے یہ غلطی ایکسیپٹ کی ہے کہ سب سے بڑی غلطی کنفرنٹیشن کرنے کی غلطی، معصوم
معصوم جو شہری تھے جو پروٹیسٹ کرنے آئے تھے ان کو آپ نے واٹر کینن سے بٹن چارجز سے مارا، وہ غلط تھا، تو پھر ایف آئی آر کس لیے؟ ظہیر بلوچ کہاں ہے؟ میں ان سے یہی سوال کرتی ہوں. اس کے باپ نے ابھی مجھے فون کال کیا ہے، وہ اتنے پریشان ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی ظہیر پر لگا دی کہ ظہیر کل کو پی ایچ ڈی کرے گا، وہ بلوچستان کے لیے بلوچ کے لیے کچھ کرے گا. میں ان کو کیا جواب دوں؟ میں اس ریاست کو بولتی ہوں کہ آج پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے جبری گمشدگی کے خلاف، اور اس کے جواب میں آپ اور لوگوں کو گمشدہ کر رہے ہیں. یہ آپ کی سنجیدگی ہے اس مسئلے کو لے کر؟ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا اس مسئلے کو لے کر اس ریاست کی جتنے انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں سے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں. وہ جو لوگ پہلے سے لاپتہ تھے، جن کے لیے یہ تحریک چلائی گئی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے خلاف، ان کے لیے تو آج تک ہمارے ساتھ کسی نے بات ہی نہیں کی. اس کی بدولت جو اس کے برعکس جو لوگ جو ہے نا اس تحریک کے ساتھ جڑ رہے ہیں ان پر ایف آئی آر ہوئے. جنہوں نے ہمارے استقبال کے لیے آئے اسٹوڈنٹس کھڑے رہے، ان کو انہوں نے جبری طور پر گمشدہ کیا. تو میں انسانی حقوق کے اداروں اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، جو ادارے ہیں، ان سب سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمارا پرامن احتجاج ہے، اور یہ بلوچستان کی وہ عوامی تحریک ہے جس کو آپ ابھی دبا نہیں سکتے. پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے، اور اب مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس تحریک میں ہمارے ساتھ پورا ملک کھڑا ہے، جس میں ملک میں جتنے بھی قومی آباد ہے اور عام لوگ ہیں وہ اس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں. ہم وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آئین کو اور قانون کی بالادستی ہو، ایکسٹرا جوڈیشلی کسی کو نہ مارے، آپ جو ہے نا اللیگلی انفورس ڈسپیئر نہ کرے لوگوں کو، ان کو لائیں عدالتوں میں لائیں، ان کے پیارے ان کا انتظار کر رہے ہیں. جی آپ نے سنا ڈاکٹر مارن بلوچ کیا کہہ رہی ہیں، ان کی آواز آپ نے سنی. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ نیشنل میڈیا تو اس کو کور نہیں کر رہا، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو کور کریں، یہ بات آپ تک پہنچائیں کہ آخر میں چل کیا رہا ہے، مطالبات کیا ہیں، کتنے لوگ ہیں. اس وقت میری اطلاعات کے مطابق 100 سے زائد فیملیز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ فیملیز جن کے اپنے لاپتہ ہیں، اس میں معذور ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھی خواتین ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں. کسی کا بھائی گمشدہ ہے، کسی کا باپ گمشدہ ہے، کسی کا ماموں گمشدہ ہے، کسی کا چاچو گمشدہ ہے، کسی کا دوست گمشدہ ہے، کسی کا بیٹا گمشدہ ہے. تو یہ گمشدگی کا سلسلہ جو ہے، جو ہم کہیں نہ کہیں ٹول سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کے لیے ایک ٹول ہے، یہ ٹول نہیں ہے. یہ نفرت کے بیج ہے، نفرت کا بیج ہے جو اگا دیا جاتا ہے، اور پھر اس نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے. قانون، آئین، اور پاکستان میں جو آئین کی بالادستی ہے، قانون کی بالادستی، اس کی ہمیشہ آواز بلند کرتے رہیں گے. آئین پاکستان رہے گا تو پاکستان رہے گا، کیونکہ کوئی بھی ریاست بے آئین ہو کر نہیں چل سکتی. اب تک لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.